236ویں رات۔ جب شہرزاد علی شار اور اس کی کنیز زمرد کی داستان بیان کر چکی اور اگلی رات آئی تو بادشاہ شہریار نے کہا کہ اے شہرزاد، تیری کہانی تو نہایت عمدہ اور عجیب و غریب تھی، کیا تجھے کوئی اور کہانی یاد ہے جس سے دل بہلے اور رات کٹے؟ تو اس نے کہا ہاں، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تو اجازت دے تو میں عشق و محبت کی ایک اور کہانی بیان کرتی ہوں جو پہلے والی کہانی سے بھی زیادہ لاجواب ہے۔ بادشاہ شہریار نے کہا ہاں بیان کر۔ شہرزاد نے کہا اے میرے آقا، کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک رات ہارون رشید کو بالکل نیند نہ آئی اور جب وہ جاگتے جاگتے اور کروٹیں بدلتے بدلتے اکتا گیا تو اس نے مسرور کو بلا کر کہا کہ اے مسرور، دیکھ کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے اس بیداری میں تسلی دے سکے۔ اس نے عرض کی اے میرے مولا، اگر تیرا جی چاہے تو محل کے باغ میں چل کر پھولوں کا نظارہ کر اور ستاروں کو دیکھ کہ وہ کس خوبی سے آسمان پر جڑے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان چاند کس طرح پانی پر چمک رہا ہے۔ خلیفہ بولا اے مسرور، ان میں سے کسی چیز میں میرا دل نہیں لگتا۔ مسرور نے کہا کہ اے میرے مولا، تیرے محل میں 300 تیری چہیتی کنیزیں ہیں اور ان کے لیے الگ الگ محل سرائیں، انہیں حکم دے کہ ہر ایک اپنی اپنی محل سرا میں جا کر بیٹھے اور بغیر اس کے کہ انہیں معلوم ہو تو چپکے سے ان کا تماشا دیکھ۔ اس نے کہا اے مسرور، یہ سچ ہے کہ محل میرا محل ہے اور کنیزیں میری ملکیت، ان میں سے کسی کی طرف میرا میلان نہیں ہوتا۔ مسرور نے کہا عالموں، حکیموں اور شاعروں کو حکم دے کہ وہ تیرے پاس آ کر مباحثے کریں، اشعار پڑھیں اور قصے کہانیاں بیان کریں۔ اس نے جواب دیا ان چیزوں میں سے کسی کو میری طبیعت نہیں چاہتی۔ مسرور نے کہا اے میرے مولا، غلاموں اور ندیموں اور ظریفوں کو حکم دے کہ وہ علمی نکتے بیان کریں، لطیفے سنائیں اور تیرا دل خوش کریں۔ اس نے کہا اے مسرور، ان میں سے کسی بات کی طرف میری رغبت نہیں۔ مسرور نے کہا اے میرے آقا، تو پھر میری گردن اڑا دے، شاید اس سے تیری بیداری جاتی رہے اور جو گھبراہٹ تجھے ہے دور ہو جائے۔ اس پر رشید ہنس پڑا اور کہنے لگا اے مسرور، دیکھ کہ کیا اس وقت ندیموں میں سے کوئی موجود ہے؟ مسرور جا کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے مولا، دربار میں اس وقت علی بن منصور خلی دمشقی موجود ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اسے بلا لا۔ مسرور جا کر اسے بلا لایا۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے امیر المومنین کو سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے سلام کا جواب دے کر کہا اے ابن منصور، کوئی کہانی تجھے یاد ہو تو سنا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، کیا کوئی ایسی چیز بیان کروں جو میں نے خود آنکھوں سے دیکھی ہو یا ایسی جو محض سنی سنائی ہو؟ خلیفہ نے کہا کہ اگر کوئی عجیب و غریب واقعہ تیری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے تو اسے بیان کر، کیونکہ سنی سنائی باتیں ایسی نہیں ہوتی جیسی کہ آپ بیتی۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، کان اور دل لگا کر سن۔ خلیفہ نے کہا اے ابن منصور، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں اور دل سے تیری طرف متوجہ ہوں۔ اب اس نے کہا اے امیر المومنین، بصرے کے والی محمد بن سلیمان کی طرف سے میرا سالانہ مقرر ہے۔ ایک بار میں دستور کے موافق اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ سیر و شکار پر جانے کے لیے سوار کھڑا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے مجھے، پھر مجھ سے کہنے لگا اے منصور، میرے ساتھ سوار ہو کر شکار پر چل۔
میں نے کہا اے میرے مولا میں سواری سے معذور ہوں۔ اس نے مجھے حاجیوں اور نوابوں کے حوالے کر کے مہمان خانے میں بٹھا دیا اور اس کے بعد وہ شکار پر روانہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے بڑے احترام سے رکھا اور بہترین طریقے سے مہمانداری کی۔ ایک دن میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک مدت سے میں بغداد سے بصرے آیا کرتا ہوں، لیکن محل سے باغ اور باغ سے محل کے سوا اور کچھ میں نہیں جانتا۔ اس سے بہتر اور کب موقع ملے گا؟ آؤ بصرے کے مختلف حصوں کی سیر تو کرو، اکیلے چلو، خوب گشت لگاؤ اور تماشا دیکھو۔ چنانچہ میں اپنے بہترین کپڑے پہن بصرے میں ادھر ادھر سیر کرنے کے لیے چل کھڑا ہوا۔ اے امیر المومنین، تجھے معلوم ہے کہ بصرے میں 70 ایسی سڑکیں ہیں جو 70 عراقی فرسخ لمبی ہیں، لہذا میں وہاں کی گلیوں میں راہ بھول گیا اور مجھے پیاس معلوم ہونے لگی۔ اے امیر المومنین، میں چلا جا رہا تھا کہ میری نظر ایک بڑے پھاٹک پر پڑی جس میں پیتل کے 2 حلقے لگے اور سرخ کم خواب کے پردے پڑے ہوئے تھے اور اس کے دونوں طرف 2 چبوترے تھے۔ پھاٹک کے اوپر انگور کی بیل کی ایک ٹہنی تھی جس سے اس کے اوپر سایہ پڑتا تھا۔ میں اس مکان کا نقشہ دیکھنے ٹھہر گیا۔ اے امیر المومنین، اب کھڑے ہوتے ہی مجھے ایک غمزدہ نغمہ سنائی دیا جو کسی غمگین دل سے نکل رہا تھا، اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اس نغمے والا حسین بھی ہے تو اس میں حسن اور فصاحت اور شیریں بیانی سب موجود ہے۔ یہ خیال کرتا ہوا میں دروازے کے پاس گیا اور پردے کو تھوڑا تھوڑا سرکانا شروع کیا۔ دیکھا کہ ایک گوری کنیز بیٹھی ہوئی ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین تھی۔ اس کی بھویں ملی ہوئی، پلکیں خواب دیدہ، ہونٹ پتلے پتلے گویا 2 عقیق، منہ گویا حضرت سلمان کی انگوٹھی اور موتیوں کی لڑی جس سے شاعر اور نثار دونوں کی عقل دنگ ہو جائے۔ الغرض ہر حسن اساس میں موجود تھا اور مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے فتنہ تھی۔ آنکھ اس کے دیکھنے سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔